السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نے جو ٹاپک آپ کی کتاب کا چنا ہے وہ آپ کی غزلیات میں سے ہے، اور وہ غزل ہے میر تقی میر کی۔ میر تقی میر کا نام میر محمد تقی تھا اور تخلص میر تھا۔ بچپن ہی سے آپ کے والدین کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد تمام تر جائیداد جو تھی آپ کی، وہ آپ کے سوتیلے بھائی نے اس پر قبضہ کر لیا، اور جس کی وجہ سے آپ در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بہت خراب حالات میں گزارا، اور یہی چیزیں آپ کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کی شاعری میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، قناعت اور دنیا کی حقیقت کی سچائی بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ درد و غم کی وجہ سے آپ کی شاعری میں یہ چیز یا یہ رنگ بہت نمایاں نظر آیا، تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شاعری کی آپ کی جان بنی، اور آپ کے قاری کے دل کی آواز بن کر ابھری، اور یہی وجہ ہے کہ میر کا یہ شعر آپ کی شاعری کی صحیح عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ خود میر کا کہنا ہے، ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیواں کیا۔ تو یہی وجوہات تھیں جو آپ کی شاعری میں ہمیں درد و غم کی کیفیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو شہنشاہ غزل، خدائے سخن کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اور جو کہ بہت کم شعراء کو نصیب ہوا۔ آپ نے بے شمار جو ہے کتابیں، دیوان لکھے، مرثیے بھی لکھے، اور اس کے علاوہ مثنویاں بھی لکھی، لیکن آپ کی غزل ایک خاص پہچان بنی۔ موجودہ غزل جو آپ کی اس کتاب میں شامل ہے، وہ بھی ایک آپ کے درد و غم کی کیفیت کو بیان کرتی نظر آتی ہے، جس میں آپ فرما رہے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ تو فقیرانہ ہے، اور میں اپنی زندگی اسی کے مطابق گزار رہا ہوں۔ یعنی میں اپنی زندگی بہت ہی تکلیفات میں گزار رہا ہوں، اور بالکل ایک فقیر جس طرح ہوتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، میں بھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں اور اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میری یہ دعا ہے اور میری یہ خوشی ہے کہ خدا تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، تم جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو۔ گویا کہ وہ قناعت کا لباس پہنے ہوئے خود تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح کی زندگی بھی گزاریں، وہ خوشیوں میں ہو اور آرام دہ ہو، اور انہیں آرام نصیب ہو۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہ قناعت کے لباس میں موجود ہے، اور لوگوں کو خود تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسروں کو دعا دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے شکوہ کرتے ہوئے کہ میں جو یہ کہتا تھا تجھ سے ہمیشہ، اے میرے محبوب، کہ میں تجھ بن نہ جینے کو کہتے کہ میں تیرے بغیر جی نہیں پاؤں گا، میری زندگی تیری بغیر ادھوری ہے، اور اگر تو چلا جائے گا میری زندگی سے تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور تمہاری جدائی محبوب مجھے ناقابل برداشت ہو جائے گی، یعنی تمہارے بغیر میرا جینا محال ہو جائے گا۔ یہ جو ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں جتنی بھی وضاحت کی جائے کم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میرے محبوب کہ اگر تو میری زندگی سے چلا جائے گا تو میرا یہ عہد ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں پھر جی نہ پاؤں گا، میں اپنی زندگی ایسی گزار نہ پاؤں گا، اور میں تیرے بغیر مر جاؤں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ بقول شاعر بیٹھا ہوں میر مرنے کو اپنے میں مستعد، پیدا نہ ہوں گے مجھ سے بھی جاباز میرے بعد۔ اگلا شعر ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے جدا کر چلے۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب
کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اہل دل کے نزدیک محبت وہ جذبہ ہوتا ہے یا وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو اپنے محبوب کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ عشق و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھ کے ہی بے خود ہو جاتے ہیں، یعنی وہ صرف اپنے سامنے محبوب کو ہی دیکھنا گوارا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے محبوب ہی رہے، اور ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہو کے بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنی ذات میں کھو جاتے ہیں، اپنی محبوب کی محبت میں کھو جاتے ہیں اور اپنی ذات تک کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو یہی کیفیت کا اظہار شاعر میر تقی میر اس شعر میں کر رہے ہیں کہ میں اپنی محبوب کی محبت میں اس قدر کھو چکا ہوں کہ میں اپنی ذات تک کو بھلا بیٹھا ہوں اور مجھے اس کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بقول شاعر: ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ اگلا شعر ہے ان کی غزل کا: جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اب اس شعر میں شاعر دیکھا جائے تو اپنی عشق حقیقی کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی محبوب کی محبت میں اس کی اتنا محو ہو چکا ہوں کہ میں نے اپنی جبی کو سجدے میں جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہوں، اس قدر عبادت میں مصروف ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر میں جتنے بھی سجدے کروں تو میرے لیے زندگی بھر کے لیے کم ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے محبوب اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ اس کی بندگی کا حق تو جتنا بھی ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ گویا شاعر نے اس شعر میں پیغام عبادت دیا ہے اور لوگوں کو پیغام عبادت میں مصروف رہنے کی طرف متوجہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور دل و جان سے اس کی عبادت کی جائے۔ اب غزل کا آخری شعر ہے: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے، میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کسر نفسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہ ہمیں اس دنیا میں میر اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا؟ کیا ہم نے وہ حق بندگی ادا کر دیا جس کے تحت ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا؟ یعنی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ سوالات کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا تم جس مقصد سے دنیا میں آئے تھے کیا وہ پورا کر چکے، اور اگر نہیں تو کیا جواب دو گے تم اللہ کے حضور؟ میری زندگی، کیونکہ ان کی زندگی تو اللہ کے خلیفہ کے ہونے کے ناطے پاکیزہ نہیں گزری اور نہ ہی کوئی قابل فخر انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، تو گویا وہ اپنے آپ سے ہی سوال و جواب کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ مطمئن نہیں ہے اپنی زندگی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی اور کس طرح دنیا میں اپنے کام سر انجام دیے۔ گویا اپنی زندگی صرف اور صرف ناکامی میں ہی گزار دی، تو گویا وہ ایک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہی گویا مطمئن نہیں ہے۔ بقول میر کے: بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو کہ یہاں بہت یاد رہو، یعنی کہ زندگی کو اس طرح گزارو، اس کا جواب بھی اس شعر میں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح گزارو کہ دنیا میں ایسے کام کر کے جاؤ نہ دنیا میں شرمندہ ہو نہ بروز آخرت۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں